الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بھائیو، انسان اگر کتنا ہی اچھا ہو، اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہ رہے یا اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملی، تو وہ آدمی بہت ہی اچھا انسان ہونے کے باوجود تھوڑے دنوں میں وہ بھی خراب ہو جائے گا. اور اگر انسان کی صحبت ایسی ملی جو اچھی صحبت ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، تو وہ آدمی اگر کتنا ہی برا ہو، آہستہ 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 وہ انسان بھی اچھا انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. اگر صحبت اچھی ہو، آپ اچھے نہیں اچھے بن جائیں گے، اور اچھے ہیں تو اچھے رہیں گے. اور اگر صحبت بری ہو، چاہے آپ کتنے بڑے انسان ہیں، چاہے آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آہستہ آہستہ آپ بھی ویسے بن جائیں گے جیسے لوگوں کی صحبت آپ کو ملی ہے. اس لیے گزشتہ ہفتہ ہماری جو آیت گئی اس میں نبی علیہ السلام سے یہ کہا گیا، نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا. اور نبی کو حکم دینا گویا کہ نبی کے ذریعہ صحابہ کرام کو یہ حکم کیا گیا ہے یا ہمیں یہ حکم ملا ہے
کہ ہمیشہ تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں ملے. تمہیں اگر ایسے پتہ چلے کہ یہ آدمی یا یہ گروپ یہ جماعت اچھے نہیں ہے تو پھر تم ان سے بچو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی مجلس میں مت جاؤ، ان کی بات مت سنو. تو ایک آیت پہلے گئی تھی، اس میں یہ آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھتے ہو کہ ہماری آیاتوں کے بارے میں یہ دوش تلاش کرتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ برے انسان ہیں. جب دین کے بارے میں کوئی انسان برا بھلا کہتا ہے، دین کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ انسان اچھا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے بچیں، ان کے ساتھ مت بیٹھے، ان کی صحبت میں آپ نہ جائیے. اچھا، اب اللہ پھر دوبارہ دوسری آیت، یہی آیت پھر دوسری آیت اللہ لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر وہی سیم ٹاپک پر اللہ بات کر رہے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کی مجلس کو چھوڑ دیجیے، آپ ان کی صحبت کو آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کی صحبت میں مت بیٹھے، آپ ان سے بچیں. کیسے لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جو لوگ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے ان کی نظر میں دین کچھ نہیں ہے، ان کو دین پسند نہیں ہے، یا دین پر چلنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہے، اور ان کی اس دین کی کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا، شریعت آئی، قرآن آیا، کتاب آئی، اب اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی نظر نہیں ہے، بس اس کو کھیل اور تماشا کی چیز جیسی چیز ہوتی ہے ایسے یہ سمجھے. فَوَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اس کو مذاق کی چیز بنا کے رکھے. اگر کوئی حکم پسند آیا تو ہم عمل کرتے، اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ نہیں، ایسے حکم کو ہم نہیں مان سکتے. ایسا ہماری زندگی میں ایسے آتی رہتی ہے کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ تو بہت پرانے زمانہ کی بات ہے، ہم آج اس کو کیسے فالو کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل ایسے لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کھیل تماشا کی چیز. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جن لوگوں نے دین کو ایک کھیل کی چیز بنا کے رکھے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ ایک مورتی جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی عبادت یہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو آئیڈلز ہے، جو مورتی ہے، یہ ہماری عبادت کے لائق ہے. تو یہ کھیل کی چیز ہے اور کیا ہے کہ تم نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تمہارے سامنے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہ کچھ دے سکتے ہیں، اس کے باوجود تم نے ان سب کو جو ہے اپنا معبود بنا کے رکھے. تو یہ قسم کی کھیل نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسے کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں دیکھیں گے مسلمانوں میں تو الگ بات ہے، مسلمان کبھی بھی مورتی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل لغو بات ہے، ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور مورتی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے، وہ کیا ہے؟ خواہش. میری پسند نہیں ہے یہ چیز،
یہ حکم مجھے پسند نہیں ہے. تو اللہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی لہو اور لعب ہے، کھیل. اور جیسے آپ کبھی کبھی ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ہم امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے آج ٹائم مل گیا تو چلو آج کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. اب دوسرے دن فیملی کے دوسری بہت سارے تقاضا آ گئے، اور بچی بیمار ہے، دوسرے وائف بیمار ہے، کچھ اور پرابلم آ گئی، چلو اس کو ہم آج نہیں کھیلیں گے. تو کیوں اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. کھیل ہے، صحت کے لیے اچھی ہے، تو اگر ہم جائیں گے تو اچھا ہوگا، تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے، اس کو ہم کھیل سمجھتے ہیں. ہماری حالت ایگزیکٹلی ایسی ہے. بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اور بعض لوگ اس کی لاجک بیان کرتے ہیں کہ نماز میں یہ لاجک ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس لاجک کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نماز کا فلسفہ بیان کیا کہ یہ کیا ہے. روزے کی جو فلسفہ بیان کی، زکوٰۃ اور حج کی فلسفہ، اس میں اندر فلسفی کیا ہے، کیوں ہم پڑھتے ہیں. تو اس نے یہ ساری چیزیں بیان کی. تو لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ماشاء اللہ کتنے بڑے انسان ہیں یہ فلسفہ. اور یہ میں کبھی پڑھتا ہوں یہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو ایسے لے اور پھر عبادت کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ایک ایکسرسائز، ایک صحت کے لیے اچھی ہے اس لیے کر رہے ہیں. آج کل رمضان میں یہ سب فضائل بیان کرتے رہتے ہیں لوگ، رمضان روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ذہن میں یہ بات لے کہ اس میں ہم ڈائٹ کریں گے، ہماری جو صحت اچھی ہوگی، ایک ذرہ برابر بھی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے اس کو اس عبادت کا مقصد نہیں بنایا. ہاں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. جب بھی آپ کوئی عبادت کریں گے، کسی بھی قسم کی عبادت آپ لے لیں، اس کے اندر روحانی فائدہ بھی ہے اور ظاہری فائدہ بھی ہے. لیکن مقصد اصل ظاہری فائدہ نہیں ہے، ظاہری فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی کوئی مسلمان اگر کوئی عبادت کرنے سے پہلے یہ سب چیزیں دیکھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے یا حج کرے تو پھر آپ کا جو آپ کی زکوٰۃ اور حج تو ویسے ہی بنے گا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لہو لعب. کہ ہم نے جب دیکھا کہ فرصت ملی ہے، ٹائم ملا ہے، تو آج ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور جس دن مجھے ٹائم نہیں ملا تو ہم نہیں جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے، نماز مسجد میں ہوگی مرد ہونے کی وجہ سے. ہم نماز پڑھیں گے چاہے اس کے اندر نقصان ہو چاہے اس کے اندر. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ آخری زندگی میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کو جو ہے سجدہ جو ہے فلور میں یا گراؤنڈ میں آپ نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوپر کریں. اس نے کہا کہ نہیں، بچیں گے کتنے دن؟ اگر ٹھیک ہے میں نے اس سے پرہیز کی تو ہم بچیں گے. زندگی کتنی بڑی ہے. تو یہ ہے. تو میرے ایک استاد تھے، ان کے پیر میں کچھ پرابلم تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جو ہے آپ ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے، آپ کے لیے آرام ضروری ہے.
انہوں نے کہا کہ بھائی آرام کی جگہ تو قبر ہے، قبر پہ جا کے آرام کریں، یہاں تھوڑے آرام کی جگہ ہے، اگر آرام کریں گے تو کتنے دن کریں گے؟ 80 ایئرس 100 ایئرس، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس دنیا میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے آرام کرنے کی جگہ قبر کو بنایا۔ الگ بات ہے کہ علاج کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انسان ایمان کتنا ہے اس حساب سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی ناجائز کیا بات ہو گئی ہے؟ ناجائز تو نہیں۔ اگر میں نے علاج کروایا، ڈاکٹر کے پاس گیا، پرسکرپشن لی، دوا میں نے استعمال کی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ناجائز نہیں ہے، یا ناجائز نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کی اور ہماری بات اس قسم کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری ایمان کی پوزیشن وہاں تک نہیں گئی، ایمان اتنا بڑا نہیں۔ تو خیر، تو اللہ فرماتے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جن لوگوں نے دین کو ایک کھیل تماشے کی چیز بنا کے رکھے، جب چاہتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زیادہ ہمارے اندر ہے آج کل کہ جو چیز پسند ہے میں کروں گا، نہیں پسند ہے تو نہیں کروں گا۔ اور اوپر کی بات یہ ہے، صرف اتنی نہیں، کوئی بات پسند نہیں آئی، چلو ٹھیک ہے میں نہیں کرنے پا رہا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ایسی بھی بات نہیں، بلکہ اس چیز کو قرآن اور حدیث سے یا شریعت کے حساب سے کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں، اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہم، کہ کسی طریقہ سے کوئی آیت مجھے مل جائے، کوئی حدیث مجھے مل جائے اس کی فیور میں۔ نہ، اللہ فرماتے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دی، دھوکے میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں سے آپ بچیں، ان لوگوں سے آپ بچیں، ان کے ساتھ مت بیٹھے آپ۔ کیا بات ہو گئی؟ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جائیں گے، میں تو اسٹرانگ ہوں، میرا ایمان بھی اسٹرانگ ہے، اعمال بھی اسٹرانگ ہے۔ آپ دیکھیں گے شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی اچھا انسان برے انسان کے پاس، برا انسان کے پاس جاتا ہے، تو جب شروع میں وہ سب دیکھتا ہے تو اس کو ناپسند آتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کیسے انسان؟ تو ان کو بہت ناپسند ہوتا ہے شروع میں، وہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، چونکہ وہ روزانہ ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، گانا بجانا یہ سب کچھ کر رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ لگے ہوئے ہیں ہر چیز، تو یہ شروع میں اس کو بہت ہی ناپسند آتا ہے، پر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی چیز وہ خود شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بری صحبت ملی ہے۔ جو چیز پہلے، ہر چیز جو ہے، پہلے ایک چیز آپ کو ناپسند لگتی ہے، پسند نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے وہ کام آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بالکل آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ جب عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ جو چیز پہلے تھی ذہن میں کہ یہ بات بری ہے، یہ کام برا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر اب وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے جو اپنے دوست کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان سے بالکل دور رہے۔ وَذَرِ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز بہت ناپسند ہے آپ کو، تب کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں در، بالکل بھاگ جائیے، ان سے ان کے قریب مت جائیے۔ اچھا، تو اب دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک نمبر بری عادت ان کے اندر یہ ہے کہ یہ دین کو ایک کھیل تماشے کی چیز بنا کے رکھے۔ نمبر دو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر چھا گئی،
اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، یہ آدمی بڑا اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن کسی آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، صحبت ہو گئی، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو گیا کہ جو آدمی برا ہے، اب چونکہ اس کا دل بہت فریش ہے، گناہ نہیں کرتا، ماشاءاللہ اچھا انسان ہے، تو جب وہ دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے کہ گناہ کرے اس کو برا لگ رہا ہے۔ لیکن ایک دن اس نے جو ہے یہ بھی کر بیٹھا، تو حدیث میں اس میں فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو اس قسم کا گناہ کرتا ہے تو اسی وقت اس کے دل کے اندر ایک ڈاٹ لگ جاتی ہے، کالا دبا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ آدمی اس سے توبہ کر لے تو یہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس سے توبہ نہیں کی اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا، تیسرا کیا، تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے بالکل ایمان کا جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل بلیک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ران، اللہ قرآن شریف میں بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر زنگ آ گئی، بالکل کالا اور بالکل یعنی خراب ہو گئے۔ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کے سامنے اچھائی اور برائی، اچھا کام اور برا کام کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ آدمی شروع میں جو اس آدمی کے بارے میں، دوست کے بارے میں کمپلین کرتا تھا، بالکل کمپلین نہیں، بالکل اطمینان ہو گیا، وہ بھی پسند کرتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا ساتھی ملا ہے، تھوڑا سا سکون ملتا ہے، میں جب گھر آتا ہوں تو ہیلپ ملتی ہے۔ تو کیوں ایسے ہو گئی؟ صحبت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے بچو، ان کے قریب مت جاؤ، تمہیں شروع میں شروع میں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کا جو یہ پرابلم ہے، دین کو مذاق بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھوکے میں آ گئے اور یہ دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال۔ یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ دنیا اگر کسی کے دل کے اندر آ گئی تو پھر یہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا دار ہے، دنیا دار کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے، دنیا دار کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار ہے، دنیا دار غریب آدمی بھی بن سکتا ہے۔ دنیا دار کا مطلب یہ کہ جو آدمی دین کو دنیا کے لیے قربان کر دیتا ہے، دین کو دنیا کے لیے قربان کر دیتا ہے، نماز کو دنیا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزے کو دنیا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، حرام حلال سے بچتا نہیں، کیوں؟ یہ دین کو چھوڑ دے اس نے، تو اس کو کہتے ہیں دنیا دار۔ اب یہ آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو دیندار ہے وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں آخرت ہوگی، دین پہلے ہوگا، جو دین کے خلاف ہے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس کی زندگی خراب ہو گئی اس لیے کہ یہ دھوکے میں آ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ایسے لوگوں سے تو صحبت یا ان کی صحبت تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا چھوڑ تو نہیں سکتے، آپ ایک کام آپ کو کرنا ہے، کیا ہے؟ وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو قرآن کے ذریعہ آپ نصیحت کریں۔ نصیحت کرنا چھوڑ نہیں سکتا، میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ برا آدمی، ان سے مجھے بات نہیں کرنا، چلو بھائی تو کیا بات کریں گے اس سے؟ نا، ان کی صحبت، ان کے ساتھ چلنا پھرنا بیٹھنا یہ تو منع ہے آپ کے لیے، لیکن جب کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی غلط راستے پہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی اس انسان کی اصلاح کے لیے میری کوشش ہونی چاہیے،
اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، وَذَكِّرْ بِهِ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن کے ذریعہ آپ ان کو سمجھائے، ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھی باتیں بتائے، تاکہ یہ قرآن اور حدیث کی طرف آئے، دین کی طرف آئے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اب کیوں نصیحت کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ آدمی اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی اعمال بد کی وجہ سے یہ پکڑ نہ جائے، کہ یہ تو پکڑ جائے، یہ تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ کوئی انسان اپنی اعمال بد کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے وہ پکڑے نہ جائے۔ تو اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعہ ان کو سمجھائے، ان کو نصیحت کرے، ان کو اچھی بات بتائے، تاکہ یہ صحیح راستہ پہ آئے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی انسان کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ انسان کیسا ہے۔ اگر اس کا اعمال صحیح ہے، شریعت پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، دین کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، حدیث کی محبت ہے، تو ان سے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے آپ، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ اس سے آپ کو مدد ملے گی، دین پر چلنے کے لیے آپ کو مدد چاہیے، تو اس سے مدد ملے گی۔ لیکن اگر یہ انسان ایسا ہے کہ اس سے آپ کا دین میں فرق آئے گا، شریعت پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس سے بچیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، آپ اس کو بالکل بائیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ان سے بالکل دور نہیں ہو سکتے، دور سے آپ ان کو نصیحت کریں قرآن کے ذریعہ۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ، کہ یہ پکڑ نہ جائے، اور وہ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ، اور اللہ کے بغیر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں رہے گا، وَلَا شَفِيعٌ، اور ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پکڑے جائے اور ان کو نہ کوئی مددگار ملے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ملے۔ قیامت کے میدان میں ایسے ہوگا، اگر کوئی آدمی شریعت پر نہیں چلتا، دین پر نہیں چلتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مدد نہیں کریں گے، سفارش کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان مصیبت سے نجات ملنے کے لیے 3 کام کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ 3 کام کرتے ہیں۔ ایک نمبر یہ ہے، کوئی اپنا دوست آ جاتا ہے سامنے، یا اپنا دوست کوئی بڑی پوزیشن میں ہے تو اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو نصیحت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ آدمی اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا کہ اس دن اس مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کے بغیر کوئی نہیں رہے گا، نہ کوئی دوست ان کو ہیلپ کر سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا اس کو سفارش کر کے بچا سکتے ہیں، نہ کوئی مال پیسے دے کے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس آدمی کو قرآن کے ذریعہ آپ نصیحت کرے، سمجھائے، تاکہ یہ آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس نہ جائے، اور ایسا پھنسا کہ جس دن کوئی اس کو مدد کرنے والا نہیں رہے، ولی کوئی دوست نہیں رہے گا، ولا شفیع،
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بہت زیادہ خرچہ کرو، بہت زیادہ دے دو، بدلہ دے دو، تعدل کل عدل مطلب یہ کہ بہت زیادہ، جہاں تک تم بدلہ دے سکتے ہو اتنا دو، لا یؤخذ منہا، اس دن تم سے کوئی کچھ نہیں لیا جائے گا، کچھ نہیں لایا. ایسا نہیں ہوگا کہ مالدار ہے، پیسہ دے رہے ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، کہ اگر تم نے بدلہ تمہارے پاس جتنے ہیں، جو کچھ دو تم دے سکتے ہو سب دینے کے بعد بھی اس دن تمہیں نجات نہیں ملے گی اور تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا. اس دنیا میں تو آپ دے دیتے ہو تو مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، لیکن اس دن کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ پھنس گئے. کس نے پھنس گئے؟ بما کسبوا، اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے، اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے. تو اس لیے یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان یہ کہہ دیتے، وہ کہہ دیتے کہ میں پھنس گیا ہوں اس وجہ سے، اس وجہ سے. نہیں، انسان پھنستے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. مصیبت آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، پریشانی آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ابسلوا بما کسبوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھنس گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. پھر اللہ فرماتے ہیں لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اللہ فرماتے ہیں تو پھر آخرت میں ہوگا کیا؟ اس آیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو برے آدمی ہیں، برے انسان ہیں، ان کے بارے میں شفقت، محبت ہونی چاہیے. ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی یہ آدمی تو مصیبت کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہے، یہ تو انسان ہے، نبی کی امت ہے. وہ ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کو بھول کر، نبی کو بھول کر، دین کو چھوڑ کر یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی برا انسان ہے، برے اعمال کی وجہ سے یہ برباد ہو رہا ہے، اور یہ آدمی اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے اس کے لیے، تو اس دن اس کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. تو اس آدمی کے بارے میں تم تھوڑا سا تو سوچو. یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری نبی کی امت ہے، اس کو تم کیسے چھوڑ دو گے؟ تو اس لیے صحبت، ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا تو منع ہے، لیکن اس کا اعمال کیسے صحیح ہو جائے، اس کی آخرت کیسے بن جائے، اس کا دین کیسے سدھر جائے، اس کی فکر ایز اے مسلمان یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ نے اس لیے وذکر بھی حکم دیا کہ نصیحت تو کرے، سمجھائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کتنی بڑی مصیبت میں آئے گا، یہ سامنے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے کھولتا ہوا گرم پانی، جہنم کا پانی ان کے لیے انتظار کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا پانی انتظار کر رہا ہے. وہ پانی ایسا ہے کھلتا ہوا گرم پانی. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پانی پیے گا، اس پانی پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ نکل جائے گا. لہم شراب من حمیم، اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے. اب تم اس آدمی کو کیسے بھول گئے؟ تمہارے اندر اتنی محبت نہیں ہے، اتنی پیار، اتنی
فکر نہیں ہے کہ اس آدمی اتنی بڑی مصیبت میں جا رہا ہے. تو اللہ اس طرف ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اس آدمی کے اوپر تم رحم کرو, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو, اس کو سمجھانے کے لیے اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ خرچ کرو. اس کو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کرتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ایک اتنی پریشانی تھی. ایک دفعہ تو ایسے کرنے لگا کہ میں مر جاؤں گا, مجھے بچنے کی کیا فائدہ ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے, اور تم میری بات سنو, میری بات سنو. میں جس شریعت کو لے کے آیا ہوں, جس کتاب کو لے کے آیا ہوں, اس کے اوپر عمل کرو, اس کو سنو. کوئی نہیں سنتا. میں سمجھے کہ نہیں ہے, مجھے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں, اتنی پریشان ہے. اللہ نے قرآن شریف کی آیت نازل فرمائی کہ کیا بات ہے, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ آپ کا کام تو یہ نہیں ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں, میری میسج کو پہنچا دیں, یہ آپ کا کام ہے. تو یہ کیوں کا کہ دل کے اندر اتنی پریشانی, سونے بھی نہیں پا رہے, بیٹھنے بھی نہیں پا رہے. اس لیے حدیث میں آتے نبی علیہ السلام ہمیشہ غمگین ہوا کرتے تھے, پریشان رہتے تھے. پریشانی کیا؟ کھانا نہیں ہے. کھانا تو کھانا بغیر زندگی, پوری زندگی گزری. 5 دن 6 دن کوئی کچھ نہیں گھر پہ, وہ تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. جنگ خندق میں وہ سب پریشان ہیں, کھانے بغیر پتھر اٹھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ میرے صحابہ شاید سوچتے ہوں گے کہ بھائی گھر پہ میں کھاتا رہتا ہوں اور یہ سارے سب بھوکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. صحابہ کے سامنے آ کے اپنا پیٹ کھول دیا, دیکھو میرے پیٹ کے اندر 2 پتھر لگا ہوا ہے. تو یہ تو زندگی بھوکے والی زندگی ہے, وہ تو بھول جائیے آپ. تو پریشان کیوں؟ اس کو تو کوئی پریشانی, اس قسم کی کوئی پریشانی نبی علیہ السلام کی تھی نہیں. یہ میں بھوکا ہوں, کھانا نہیں ہے, میں کیا کروں. 5 دن 6 دن لگاتار جو ہے روزے میں, نہ رات میں کھانا کھاتے نہ دن میں کھاتے. یہ تو ان کی زندگی ایسی تھی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اس افسوس کی وجہ سے, اس پریشانی کی وجہ سے کہ بھائی یہ لوگ کیوں نہیں مانتے, میری بات کو کیوں نہیں سنتے, اس وجہ سے آپ پریشان, اتنی پریشان کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. انسان اس پوزیشن میں کب آتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ ایسا نہ کرو, وہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پریشانی کی وجہ سے سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں, چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ پریشانی ہے بھائی, جس کو میں سمجھا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی زندگی برباد ہو رہی. اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ پریشانی تھی, جس کی وجہ سے یہ گھوم رہا ہے, پھیر رہا ہے اور بتا رہا ہے, کہیں بازار میں, کہیں بیت اللہ کے سامنے, کہیں ادھر کہیں ادھر, پریشان ہے. میں اس کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے ان کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. یہی تمہاری ذمہ داری ہے, یہی سوچ, یہی فکر, یہی کنسرن تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے ایز اے مسلمان. آپ سمجھے کہ اگر کسی کے دل کے اندر یہ پریشانی ہے, کیا یہ وہ پیسے اپنے بینک میں جمع کریں گے یا سارے کے سارے وہ دین کی محنت میں اور دین کے کام میں لگا رہے ہیں؟ اس لیے
اللہ ہم سب کو ایسے بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ بات نہیں آئے گی، اور یہ جب آپ دین کے لیے سوچیں گے، دین کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے، نبی کی زندگی آپ پڑھیں گے، تبھی آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آئے گا۔ ورنہ یہ لوگ کیسے اپنی پوری زندگی کو دے دی، پیسے دے دی، مال دے دی، سب کچھ دے دی، کیوں؟ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بھائی اس دنیا میں ہم لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا والوں کو کچھ دینے کے لیے آئے۔ ہم آج کل اس دنیا، اس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، ہم لیتے تو رہتے ہیں، کیا نہیں لیتے؟ سب کچھ لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر کوئی مسلمان اس کنٹری میں آیا، اور یہ پوری دنیا شاہد ہے، گواہ ہے، یہ ہو چکا ہے کہ جس کنٹری میں مسلمان، نان مسلم کنٹری میں مسلمان آئے اور ان لوگوں نے صرف لیا، دیا نہیں کچھ، دینے کا ہم دینے کے کیا دیں گے؟ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ہم دیں گے تو دین دیں گے، ہمارے پاس یہی چیز ہے۔ اب کہیں گے ہم ٹیکنالوجی دیں گے، ہم نہیں دے سکیں گے، ہم سے زیادہ یہ لوگ آگے ہیں۔ ہمیں دینا ہے خدا کا دین، ہمیں دینا ہے وہ اخلاق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، ہمیں وہ چیز دینی ہے۔ اب ہم نہیں دیں گے، نہ ہم اس کو دینے کی کوشش کریں گے، نہ ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ایک دن آنے والا یہ لوگ ہم سے، ہمارے بارے میں یہ سوچیں گے، کیا بات ہے، ہم تو صرف لے رہے ہیں، تم لینے کے لیے آئے، نکلو یہاں سے، تم یہاں سے نکلو۔ یہ ان کی وجہ سے ہماری کم ہو رہی ہے، دن آنے والا ہے کہ یہ صرف لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ ابھی فیجی آئی لینڈ ایک لینڈ ہے اس طرف بہت دور، بہت، وہاں کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، مسلمان وہاں پہ آئے، یہاں تک کہ مسلمان وہاں کے پرائم منسٹر بن گئے، ٹھیک ہے، انڈین لوگ، مسلمان تو نہیں ہے، ہندو جو بھی ہو، لیکن باہر سے آئے، مسلمان بھی وہاں پہ بڑے بڑے مالدار تاجر بن گئے، لیکن کچھ دین کی محنت نہیں کی۔ ایسی پریشانی آئی ہے، سب کو جو ہے نکال کے رکھے کہ تم ہماری جو ہے اوپر بیٹھے ہو، تم کون ہو؟ تم تو ہمارے ملک میں آئے ہو، ہمارا کھاتے ہو تم۔ تو اس لیے جب نہیں دیں گے تو پھر یہ سوچتے رہیں گے، یہ بولیں گے کہ بھئی یہ تو تم تو لے رہے ہو ہم سے، کیا دے رہے ہو؟ اس لیے آپ ہسٹری پڑھیں گے، صحابہ کرام کی بات سنیں گے، ان کی ہسٹری آپ تلاش کریں گے، دیکھیں گے یہ جب بھی کہیں جایا کرتے تھے یہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس سے اچھی چیز کیا ہم دے سکتے ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ان کی وجہ سے ہمیں ترقی ملی ہے، ہمیں کچھ ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اس لیے ہمیں بھی اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بنانا ہے، ہمارے لوگ نہیں ہے، ان کی طرف سے کہ یہ ہمارے بن گئے، اور یہ سوچ ایسے لوگ کچھ ہمارے لیے تیار کرنا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی ان کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں کچھ دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ان کے لیے ہے
کھولتا ہوا گرم پانی اللہ نے ان کے لیے رکھا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکفرون، کفر کی وجہ سے. تو اب ہم کیا سمجھتے کہ نہیں یہ بات کہ بھئی یہ لوگ پریشان ہیں، یہ لوگ جائیں گے جہنم میں، اور اس کے لیے ہماری ہر کوشش ہونی چاہیے. جان دینا ضروری ہے، مال دینا ضروری ہے. جس آرگنائزیشن، جو لوگ جس قسم کی محنت یہاں پہ کر رہے ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں یہ نہ کہے کہ تم نے اس دین کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے تم نے کیا کیا. اللہ فرماتے ہیں قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اللہ فرماتے ہیں ہم کہہ دیجیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم بلائے اللہ کے بغیر ایسوں کو جو ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے نہیں پاتے، ولا یضرنا، جو ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچانے نہیں پاتے. مردے کے بارے میں وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اور ہمیں پیچھے لے جائیں گے یہ لوگ. بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہم پھر اس طرف جائیں گے. اللہ تو ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام مسلمان بنایا. ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد پھر کیا ہم پھر دوبارہ اللہ کے بغیر کسی کو ہم بلائیں گے؟ اللہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اب کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہی ہدایت ہے، یہی اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرما بردار بنیں. یہ ہمیں کہا گیا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ہمیں کہا گیا کہ تم نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ یہ وہ ذات ہے جن کی طرف ہمیں اٹھائے جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ تعالیٰ اس دن ایسے کہیں گے کن، ہو جاؤ، اور سب کچھ ہو جائیں گے. قَوْلُهُ الْحَقُّ، ان کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ان کا ساری کنگڈم اور حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور ظاہر باطن سب کچھ جانتے ہیں. وہو الحکیم الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اب اس آیت میں، دوسری اس سامنے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں. پہلے بات یہی کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لایا. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، یہ تو تھے مشرک، لیکن ان کے یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے،
ابراہیم علیہ السلام ایسے ایک نبی ہے جس کو کوئی نہیں انکار کرتے، سب مانتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اصل ابراہیم علیہ السلام۔ کرسچن کو آپ پوچھیں گے ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام بڑے اچھے نبی تھے، یہودی کو پوچھیں گے یہ تو بڑے نبی تھے، سب مانتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں بتائیں کہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، تم کیوں مشرک ہو؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا، اور والد صاحب کا نام ہے کیا؟ آزر۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے جو ہے یہ مورتیوں کو اپنا رب بنایا، الہ بنا لیا؟ کیا بات ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ اپنی قوم دونوں غلط راستے پہ ہیں۔ حدیث مورخین اکرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا نام تاریخ تھا، تاریخ، لیکن آزر بعض یہ کہتے ہیں کہ آزر ان کا نک نیم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مورتی کا عبادت گزار تھا کہ ہمیشہ ایک مورتی جو ہے اپنے کندھے میں لے کے گھومتا تھا، اور اس مورتی کا نام آزر تھا۔ تو یہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا آزر۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام تھا آزر، نک نیم، لیکن اصل نام تاریخ ہے، تاریخ رخا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا والد صاحب یہاں پہ نہیں ہے، یہ ان کا چچا تھا، انکل۔ تو ابھی کیوں بتایا، باپ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ عرب میں جو ہے چچا کو بھی پاپی کہتے ہیں، تو جس کو جیسے اللہ نے یہاں پہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کہا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جو اپنے والد صاحب سے یہ کہا، اپنے باپ سے یہ کہا، باپ کا مطلب یہاں پہ چچا ہے، اور چچا کا نام جو ہے آزر تھا۔ خیر جو بھی آپ لے لیں، انہوں نے جو ہے اپنے والد صاحب سے یہ کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا بات ہے آپ مورتیوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ میں تو بالکل کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں آپ کو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طریقہ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو دکھایا۔ دنیا میں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب دکھایا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ملے اور تبلیغ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ ایسے کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین بڑھ جائے اور ایمان پختہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پالیسی اختیار کی کہ اگر میں ان کو یہ کہوں کہ بھئی یہ تمہاری یہ غلط ہے، آنکھ کی عبادت کرنا یا مورتی کی عبادت کرنا یا ستاروں کی عبادت کرنا، یہ سب غلط ہے، تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت اختیار کی کہ میں کیسے ان کو سمجھاؤں کہ یہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب غلط ہے، عبادت جو کر رہے تم غلط ہے، کیسے سمجھاؤں؟ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی حکمت کی۔ حکمت کیا ہے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آسمان میں، تو اب سب کو بلایا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہ دیکھو تمہارے کہنے کے مطابق کہ تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے کہنے کے مطابق، تمہاری علم کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ستارہ جو ہے میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اچھا، فَلَمَّا أَفَلَ، جب یہ ستارہ غائب ہو گیا تو ان لوگوں کو بتا رہے، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو کہتے
تم نے یہ ستارہ جو دیکھا تھا تھوڑا سا وقت پہلے وہ کہاں گیا؟ تو غائب ہو گیا. کہتے کہ میں تو ایسے چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا. میں اس ستارے کی عبادت کیسے کروں؟ یہ تو ایسی ایک چیز ہے ابھی نہیں تو تھوڑے دیر بعد نہیں ہے. تو میں ایسی مخلوق ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا. جو چیز ابھی ہے پھر اس کے بعد ختم. اللہ اور معبود تو ایسی ذات ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ بات بتانے کا مقصد کیا؟ مقصد ان کو سمجھانا کہ دیکھو تم جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. اچھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اب جب رات ہو گئی اور آسمان میں چاند نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا ہے اور یہ بالکل صاف ستھرا اور بالکل اجالا ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو بلایا سب کو. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، کہ دیکھے ستارہ جو میں نے دیکھا تھا وہ تو چھوٹا موٹا تھا، وہ میرا رب نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گیا. یہ دیکھو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے تمہارے کہنے کے مطابق. کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ چاند جو ہے نا یہ بھی عبادت کے لائق ہے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، جب یہ غائب ہو گیا، چاند بھی تو غائب ہو جاتا نا. رات میں تو ماشاءاللہ بہت روشنی دار، صبح جب جائیں گے چاند کہاں ہے نظر بھی نہیں ہے. آپ کو بہت تکلیف اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ چاند ہے. وہ بھی اگر چاند بڑا ہے اور چھوٹا ہے تو بس وہی وہ مغرب سے 1 گھنٹہ بعد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دیتے، میں تو ایسی ذات کو رب سمجھتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور میں ایسی ذات کو رب سمجھتا ہوں جو مجھے بھی زندگی دی ہے اور تمہیں بھی زندگی ان سے ملی ہے. تو آپ فرماتے ہیں قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرے رب مجھے ہدایت نہیں دیتے. میں دیکھیں بات چیت وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جو عقیدہ ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہاری جو فیتھ ہے بالکل غلط ہے. تو میں تو اللہ کی مدد سے مجھے اچھی ہدایت ملی ہے، مجھے سب پتا ہے کون سا صحیح ہے کون سا برا ہے. قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرے رب مجھے ہدایت نہیں دیتے، لأكونن من القوم الضالين، میں بھی تمہاری جیسی قوم کی طرح گمراہ بن جاتا. لیکن میں گمراہ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میرا رب کون ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. اب جب سورج نکل آیا، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ چاند سے بہت بڑا ہے اور اس کی پاور بہت عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ نکل آیا، جب سورج دیکھا تو سب کو بلایا گا هذا ربي، دیکھو یہ پیچھے جو جتنے گئے یہ کچھ بھی معبود نہیں بن سکتا، یہ سب سے بڑا ہے، تو اس لیے میرا رب یہ ہے. قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب غائب ہو گئی، سورج بھی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل غائب، کچھ خبر ہی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تو ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوں جو لوگ، میں تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں کہ تم اللہ سے شریک کرتے ہو. میں تو بالکل بری ہوں، میں بالکل بیزار ہوں، تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا منہ پھیر لیا، میں نے تو اپنا منہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس ذات نے زمین اور آسمان اکیلا پیدا کیا. میں تو اس کو مانتا ہوں،
تمہاری یہ سورج ستارے اور جتنے ہیں کچھ نہیں مانتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں جو ہے شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ان کی قوم ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. میرے پاس ہدایت ہے, میں نبی ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں کون اللہ ہے کون اللہ نہیں ہے, کون عبادت کے لائق ہے کون عبادت کے لائق نہیں ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. نہیں, اگر ہندوؤں کے ساتھ بات کریں گے, اگر آپ کچھ ان کا تو ہمیشہ اسے لگے رہتے ہیں ایسے نہیں کر سکتا, ایسا نہیں کر سکتا, صبح نہیں نکل سکتا, شام نہیں نکل سکتے, ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ بتائیں گے دیکھیں ڈرتے نہیں یار, یہ تو اس کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میں تو ڈرتا بھی نہیں ہوں ان سب چیزوں کو جن کو تم اپنا شریک بنایا, جن کو تم اللہ سمجھتے ہو, میں ان سے ڈرتا نہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے میرا کوئی نقصان پہنچانا تو پھر الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بغیر میں تمہاری شرکا تم جن کو شریک کرتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اللہ میرے رب کا جو علم ہے یہ سب کو احاطہ کر لے, سب کے ساتھ میں سب کچھ پہنچتا ہے, سب اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اور میں کیسے ڈروں تمہارے شرکاؤں تمہارے معبودوں کو میں کیسے ڈروں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ اور تم نہیں ڈرتے ہو اس بات پر کہ تم اللہ جیسی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہو, تم نہیں ڈرتے ہو, اور میں کیوں ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اور تم جس بات کو سمجھتے ہو کہتے ہو کہ مورتی بھی عبادت کے لائق ہے, اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, اس کے باوجود تم نہیں ڈرتے ہو, اور میرے پاس تو ہزاروں ایویڈنس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, میں تمہیں ڈروں؟ کیسے بات کرتے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ الْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اب تم ان دونوں گروپ میں سے کون سچ ہے, کون جھوٹ ہے, اور کون امن کے لائق ہے, میدان محشر میں کس کو اللہ کی طرف سے نجات ملے گی, یہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون تمہیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے, جاننا چاہیے, تمہیں بتانا چاہیے, تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کون اللہ کی طرف سے کس کو نجات ملے گی اور کس کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. تو اس آیت کے اندر اس مثال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ لایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کہا کہ یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کریں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ابراہیم جس کو تم بہت بڑے نبی سمجھتے تھے اور جن کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب نبیوں کے باپ ہے, گرینڈ فادر ہے, تو یہ وہ نبی تو ایسا کہتے تھے, شریک نہیں کرتے تھے, مشرک نہیں تھے, تو تم کیوں شریک کر رہے ہو؟ تو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
المهتدون. پہلے آیت میں یہ کہا کہ کون سی فریق، کون سی جماعت نجات کے لائق ہے، نجات ملنے کے لائق ہے. تم سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو. پھر اللہ ہی فرماتے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنا ایمان جو ہے کفر کے ساتھ نہیں ملایا، انہوں نے کفر کے ساتھ نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں نجات ملے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جن کو ہدایت ملی ہے. اور جس نے ایمان کے ساتھ کفر کو ملایا، اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جماعت، یہ گروپ، ان کو نجات نہیں ملے گی اور یہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب